وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے باتیں سنتے آ رہے ہیں، اور پچھلے دن ہم نے ان باتوں کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلے طور پر لوگوں کو دعوت دیا اسلام کی طرف، صفا پہاڑی میں چڑھ کر کے دعوت دی تو کس طرح سے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، آپ کو دھمکی دیا گیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے اور بھی کام کو آگے بڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع موقع پر کس طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی. یہ جو کفار اور مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابھی تک روک رہے تھے تو باتوں کے ذریعے سے روک رہے تھے. کبھی کسی نے پاگل، کبھی کسی نے جادوگر، اور کس طرح سے القاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تاکہ لوگ ان باتوں میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دیں. حج کا موسم آیا، آپ نے دعوت بہت سارے لوگوں تک پہنچائے، اور اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا لوگوں میں ہو گیا. عرب میں یہ دعوت پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں جو اس طرح کی دعوت دے رہے ہیں. لوگوں کو جانکاری ہو گئی، اس کا چرچا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکنے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو اپنایا گیا تو یہ لوگ فیلئر ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے اور اسلام سے پھیرنے کے لیے اور اسلام سے انہیں کاٹنے کے لیے کفار و مشرکین نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر جسمانی تکلیف پہنچانی شروع کی. اس کے لیے ان لوگوں نے ایک ٹیم تیار کی 25 لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے ساتھیوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے 25 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حفاظت کرنے والے تھے ابو طالب، آپ کے چچا، آپ کی مدد کے لیے کھڑے تھے. اس کے لیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طریقے سے پریشان کرنے میں ہچکچاتے تھے، لیکن آخر وہ لوگ کب تک صبر کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں نے اذیت اور تکلیف دینی شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی، ایک رقیہ اور دوسری بیٹی ام کلثوم، جو ابو جہل کے دونوں بیٹے کے نکاح میں تھی، ان دونوں کو ابو جہل کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو بہت بری طریقے سے طلاق دے دیا. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے، ایک صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اپنے تمام ساتھیوں میں گیا اور کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آج بے نسب ہو گیا، اب ان کا نسب ختم ہو گیا. اور اس طرح سے صحیح بخاری کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے. آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے. ان میں سے ایک مشورہ یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوں گے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر رکھ دیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، آپ کے اوپر لا کر کے عقبہ بن ابی معیط یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں پیش رہے تھے. یہ خبیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم محمد کے اوپر آپ کے گردنوں میں جب سجدے میں جائیں گے اونٹ کی اوجھڑی کو رکھیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے سجدے میں پڑے رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں تھی، میرے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکوں، اگر میرے اندر وہ طاقت رہتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بچاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آتی ہیں اور اس اونٹ کی اوجھڑی کو وہاں سے ہٹا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نجات دلاتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے اوپر سے آپ کے اوپر کبھی کبھی بکری کے بچے دانی کو پھینک دیا کرتے تھے، آپ کے کھانے کی ہانڈی میں کبھی گندی چیز کو پھینک دیا کرتے تھے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ابو لہب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا ملا ہوا تھا، اس کے باوجود پڑوسی ہونے کے باوجود، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی دیگر پڑوسی تھے، ان تمام لوگوں کے پڑوسی ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ میں جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں محمد کو دیکھوں گا کہ وہ سجدے میں ہیں، میں ان کی گردن کو زمین میں رگڑ دوں گا۔ اسی ارادے سے وہ ایک دن چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو زمین میں رگڑنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو جیسے ہی یہ رگڑنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو دونوں اس طرح سے مار رہے ہیں اور پیچھے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم، ابو جہل کا یہ لقب ہے، کہا کہ ابو الحکم آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آگ کی ایک خندق مجھے دکھائی دی اور اسی طرح سے مجھے پر دکھائی دیے جو مجھ پر حملہ کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل اگر آگے بڑھتا تو ان کے جسم کے ایک ایک پارٹ کو، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دعوت کو روکنے کے لیے اور آپ جس کام کو اور جس مشن کو لے کر کے چلے تھے، اس مشن کو روکنے کے لیے مشرکین نے طرح طرح کی کوشش کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شخصیت پر اس قدر وار کیے اور طرح طرح کی جسمانی تکلیفیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اگر اس کے قبیلے کا ہوتا تو اس کے قبیلے کے آدمی انہیں تکلیف دیتا، اور اسی طرح سے اگر اس شخص کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تو اوباشوں بدماشوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ سر فہرست جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی، جن کے جسموں پر تکلیف پہنچائی گئی، ان میں سے سر فہرست عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا گیا تاکہ اس اسلام کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح سے مصعب بن عمیر، ان کی ماں نے ان کے کھانے پینے کو بند کر دیا۔ یاد رکھیں کہ مصعب بن عمیر ایک مالدار شخص کے بیٹے تھے، ایک مالدار گھرانے کے لڑکے تھے، اور اس کے باوجود ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو روک دیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے تکلیف دی گئی۔ انہیں گرم بالوؤں میں، گرم لیت میں لے جا کر کے انہیں ننگے جسم انہیں تکلیف دی جاتی تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھی، ایک اور صحابی عمار، آپ کے والد یاسیر اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں سمیہ کو کس طرح سے تکلیف دی گئی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کی روایتوں میں ملتی ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ محترمہ سمیہ کو یہاں تک تکلیف دی گئی کہ آپ کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے شہید کر دیے گئے۔ یہ پہلی خاتون تھی اسلام میں شہید ہونے والی۔ بہرحال اگر جسمانی طور پر تکلیف دینے والے لوگوں کے ناموں کو اگر شمار کریں گے اور ان کے بارے میں بتائے جائیں گے تو ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ جو بھی اسلام قبول کرتے، یہ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح سے جو بھی مشرکین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے ایک جگہ کو چنا، ایک گھر کو چنا، اور وہاں پر تمام مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کی کہ
کہ جو بھی آپ کو اسلامک کام کرنا ہے وہ آپ چھپ کر کے کریے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کھلا لوگوں میں پیش کرتے تھے، اور جو بھی اسلام کا عمل تھا، جو بھی اسلام کا کام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر عام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈر نہیں رہے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کے ان تمام مظالم کو دیکھے اور ان کے دکھ اور درد کو دیکھے، دیکھیے یہاں پر غور کریے کہ یہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، یہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کتنی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنے جسموں پر کتنی تکلیفوں کو انہوں نے سہا۔ یہ اسلام اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اس اسلام کو غنیمت جانیے، اس اسلام کو غنیمت جانیے۔ اگرچہ وراثت میں ہمیں یہ اسلام ملا ہے، لیکن اس اسلام کو ہمیں غنیمت ماننی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت مان کر کے ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور زندگی میں اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ان مظالم کو دیکھے تو کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ 4 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب 4 سال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اس طرح کی ظلم کیے، اور 5ویں سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سب کے سب حبشہ چلے جائیں، آپ سب کے سب حبشہ چلے جائیں۔ اور حبشہ جانے کے لیے، حبشہ بھیجنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا، ان میں 12 مرد اور 4 عورتیں تیار ہوئیں۔ اس کے امیر اور اس کے لیڈر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوئے۔ یہ لوگ حبشہ گئے اور موقع پر انہیں بہت اچھی کشتی بھی مل گئی، اور یہ لوگ بہت جلدی حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں یہ لوگ اطمینان سے رہ رہے تھے، لیکن بیچ میں رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریش کے سرداروں کے بیچ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قریش کے سردار جب آپ کی تلاوت کو سنتے ہیں تو جہاں پر سجدے کی آیت آتی ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی بات آتی ہے، تو وہاں پر یہ قریش کے سردار جتنے تھے سب اس قرآن کی آیت کو سن کر کے جلال میں آ کر کے وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ جلال میں آ کر کے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے سجدہ کر لیا ہے اور قرآن کی وجہ سے ہم لوگ سجدہ کر لیے گئے، محمد کی تلاوت کی وجہ سے ہم لوگ سجدہ کر لیے گئے، تو اپنوں میں بھی ملامت ہوئے اور لوگوں نے بھی ملامت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان میں ایک خبر یہ پھیل گئی کہ جو سردار لوگ ہیں وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، جو سردار لوگ ہیں وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں۔ اس لیے حبشہ سے کچھ لوگ آنے لگے مکہ، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ نہیں، ہم لوگ کو جھوٹی خبر پہنچی گئی، تو یہ لوگ جو آ رہے تھے کچھ واپس لوٹ گئے، اور کچھ لوگ جو ہے مکہ آ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ دوبارہ ہجرت کیا جائے حبشہ کی طرف۔ دوبارہ ہجرت کرنے کے لیے 82 یا 83 لوگ تیار ہوئے، اور اس میں سے 18 یا 19 عورتیں تیار ہوئی ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف جب یہ لوگ ہجرت کیے تو مشرکین مکہ وہاں پر بھی نہیں چھوڑے، وہاں پر بھی یہ لوگ اپنے آدمیوں کو بھیجے اور بڑے تحفے تحائف اور گفٹ دے کر کے ان لوگوں کو بھیجے۔ کہا کہ بادشاہ کو بھی گفٹ دیجئے، اور جو ان کے چیلے چمٹے ہیں ان کو بھی گفٹ دیجئے۔ تو ان کے چیلوں کو گفٹ دیا، ان لوگوں نے جا کر کے تیار کیا اور اپنی بات منوائی۔ اس کے بعد بادشاہ تک پہنچا، جو نجاشی بادشاہ تھا ان تک پہنچا، اور کہا کہ دیکھیے ہمارے کچھ لوگ آپ کے شہر میں آئے گئے، آپ کے یہاں پہنچے گئے، نہ ہمارے دین کو چھوڑ کر کے یہ لوگ آئے گئے، اور آپ کے دین کو بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو بلائے کہ اگر حقیقتاً بات ایسی ہے تو اس واقعے کی گہرائی تک اور تہ تک پہنچا جائے، اس لیے مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان آئے، اور جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی جعفر بن ابی طالب یہ آئے اور اس نجاشی بادشاہ سے بات کر رہے تھے۔ نجاشی بادشاہ سے بات کرتے ہوئے جب نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ ذرا بتلائیے کہ آپ کے نبی آپ کو کہتے کیا ہیں، کون سی دعوت دیتے ہیں، تو کہا کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اسی طرح سے جو لوگ ہم لوگ بدکاریاں کرتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے ہمارے نبی نے ہمیں روک دیا، ہم ان پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد
بادشاہ نجاشی نے جب ان کی باتوں کو سن لیے اور ایک بہترین خطبہ دیا اور تقریر کی، تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، چلے جاؤ، تم اطمینان سے رکھو۔ لیکن یہ جو دو لوگ گئے تھے نجاشی بادشاہ کے پاس مشرکین کی طرف سے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس بار ہم لوگ فیل ہوئے ہیں، اگلے بار فیل نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ بلایا جائے مسلمانوں کو، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ بتاؤ کہ مسلمان یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ تم لوگ جو کچھ باتیں کہہ رہے ہو مجھے سب کچھ بات سچ لگ رہی ہے، مجھے سب باتیں سچ لگ رہی ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو سن کر کے نجاشی بادشاہ بہت متاثر ہوئے، اور وہ شخص بعد میں ایمان بھی لے آتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو ہجرت کر کے گئے تھے کہا کہ اطمینان و سکون کے ساتھ تم لوگ رہو۔ دیکھیے اب مشرکین جو ہے ان تمام پلاننگ میں وہ لوگ فیل ہوتے جا رہے تھے اور ادھر دعوت بھی بڑھ رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ دو کام اب ہم لوگوں کو کرنا ہے، یا تو جو دعوت پھیلا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے نعوذ باللہ، یا پھر ابو طالب جو ہیں ان کے پاس جا کر کے اس دعوت کو روکا جائے۔ وہ لوگ گئے، کہا کہ ابو طالب دیکھیے پہلے بھی آپ کو سمجھایا آپ کے بھتیجے کے تعلق سے، اس بار بھی آئے ہیں، ایسا کریے کہ آپ روک لیجئے، ورنہ دونوں میں سے جنگ، دونوں گروہ میں سے جنگ ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک شخص مارے جائیں گے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہا کہ دیکھو اتنی زیادہ ہم پر زور ڈالا جا رہا ہے اور اس طرح سے پریشر دیا جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، اس مشن کو چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، اس مشن کو چھوڑ دیجئے، کبھی بھی اس مشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ میں رو بھی پڑے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کھل کر کے اپنا کام کریے۔ اب تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس قریش کے لوگ آئے، اور یہ جو اس بار آئے ایک لڑکے کو، ولید بن مغیرہ کے ایک لڑکے کو لے کر کے ساتھ میں آئے اور کہا کہ اس لڑکے کو آپ رکھیے اور اس کے بدلے میں محمد کو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم محمد کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ۔ کہا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے اور دیت میں آپ کو ایک لڑکا دے رہے ہیں۔ ابو طالب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اب ٹھان لیے تھے، یہ عہد کر لیے تھے کہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان لوگوں کو آپ کے چچا نے یہ کہتے ہوئے اور یہ دھمکے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانتے گے اور اس پیشکش کو ہم قبول نہیں کرتے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس کے لڑکے کو پولیں پاسیں اور محمد اپنے بھتیجے اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کر لو، ہم کبھی بھی محمد کو تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک بات آئی، انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے روکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آگے بڑھتے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے اور دین اسلام کی دعوت دینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔